10 محرم میدان کربلا میں صبح کی سپیدی نمودار ہوئی۔ ادھر خیام حسینی سے ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی صدائے آذان نے نمازیوں کو فریضہ واجب بجا لانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس نماز کا کیا کہنا جو ایسے پورا شوق وقت میں بھی نسبتاً پرامن کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی تیر ترکش میں خوابیدہ ہیں اور تلواریں نیام میں محو استراحت۔ خدائے واحد کے سچے پرستار اس صبح کی مقدس فضا میں معبود برحق کے حضور سجدہ ریز تھے۔ انہی پرستاروں میں سے ایک تھے ابو ثمامہ سیداوی۔ آپ علیہ السلام کا نام عمرو بن عبداللہ اور کنیت ابو ثمامہ تھی۔ ابو ثمامہ کا مطلب خوشبودار گھاس ہے۔ آپ کا قبیلہ بنی سائد تھا جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ تھی۔ آپ محبان اہل بیت علیہ السلام میں بڑی عظمت و وقار کے مالک تھے۔ آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ آپ نہایت شجاع اور بہترین شہ سوار تھے۔ ہتھیاروں کی شناخت میں آپ کو خاص دسترس حاصل تھی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ان کے بعد کوفہ منتقل ہو گئے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد جب کوفہ کے حالات عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کو دعوت کوفہ دینے والوں میں ابو ثمامہ بھی شامل تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو ان کے حمایتیوں میں ابو ثمامہ بھی شامل ہوئے۔ اہل کوفہ نے جب جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا تو ابو ثمامہ روپوش ہو گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر ناکام رہا۔ ابو ثمامہ مولا حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوفہ سے روانہ ہو کر کربلا پہنچے اور اپنی ناچیز جان کا ہدیہ پیش کیا۔ روز عاشور جب اصحاب حسین علیہ السلام یکے بعد دیگرے شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے تھے تو ابو ثمامہ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا میری جان آپ پر فدا ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے قتل سے باز آنے والے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جام شہادت نوش کروں، لیکن وقت نماز قریب ہے۔ میری آرزو ہے کہ یہ آخری نماز آپ علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، ابو ثمامہ تو نے نماز کو یاد کیا ہے، خدا تمہیں عبادت گزاروں میں شمار کرے۔ پس امام علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز ختم ہوتے ہی ابو ثمامہ بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے، ہاتھوں کو ادب و احترام سے بوسہ دے کر مؤدبانہ التماس کی، فرزند رسول مجھے اپنے ساتھیوں سے ملنے کی خواہش بے چین کر رہی ہے۔ خدا مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ دنیا کو آپ علیہ السلام کے بابرکت وجود سے خالی دیکھوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، تم جاؤ، ہم بھی کچھ دیر بعد آ کر تم سے ملتے ہیں۔
جہاد کا حکم پاتے ہی ابو ثمامہ کا زور جوانی واپس آ گیا۔ جھریاں پڑے ہوئے جسم کے اندر خون کی سرخیاں مسکرانے لگیں۔ وہ نہایت دلیری سے دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوئے۔ بازوؤں نے وہی کسبل ظاہر کرنا شروع کر دیا جو کئی برس قبل مولا علی علیہ السلام کی قیادت میں ہوا کرتا تھا۔ وہ جس طرف شمشیر کے وار کرتے، بڑے بڑے سورما راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ حالانکہ ان کی یہ لڑائی زندگی کے لیے نہ تھی، وہ تو شوق شہادت میں ایک صف سے دوسری اور دوسری صف سے تیسری صف میں بے خوف و خطر گھس جاتے تھے۔ لیکن زندگی کو گوہر نایاب سمجھنے والے ان کی تلوار کے آئینے میں موت کا بھیانک چہرہ دیکھ کر اپنی جان کو بچانے میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ مسلسل لڑائی میں بہت سے دشمنان حق کو واصل جہنم کرنے کے ساتھ ساتھ ابو ثمامہ بھی گھائل ہوتے رہے۔ پیاس کی شدت بھی بڑھتی ہی گئی۔ چونکہ حریف بھی کچھ دور چلے گئے تھے، اس لیے وہ ایک مقام پر رکے تاکہ تھوڑا دم لے لیں کہ اسی وقت ان کا چچا زاد بھائی قیس بن عبداللہ ساعدی، جو ان کی جانب سے دل میں بغض پالے ہوئے تھا اور موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ قیس کی تلوار نے ابو ثمامہ کو عروس شہادت سے ہم آغوش کر دیا۔ زیارت ناحیہ میں حضرت قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ثمامہ پر سلام بھیجا ہے۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو ابو ثمامہ علیہ السلام پر، سلام ہو سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام پر۔